السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی دلسوز کہانی ہے جو شادی کی عمر نکل جانے پر نہ صرف غیروں بلکہ اپنی چھوٹی سگی بہنوں کی بھی لان تان کا شکار تھی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج پھر اس کی افسردگی عروج پر تھی۔ گھر کے کام کاج بے دلی سے نمٹاتے وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک تلخ سوچ جو اب اکثر ہی اس کے ذہن کو جکڑے رکھتی تھی۔ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی ایسا مقصد جو اس کی اس کارزاری زندگی میں اس کے کردار کو واضح کرتا۔ اپنا وجود بے مصرف دکھائی دینے لگا تھا۔ شاید وہ دوسروں کی تفریح تباہ کا سامان تھی یا پھر دل آزاری کا موجب۔ تفریح کا سامان ان خواتین کے لیے جو رشتہ دکھانے والی کے ساتھ اسے اپنے کسی بھائی یا بیٹے کے لیے دیکھنے چلی آتی تھیں اور پھر خوب تواضع سے لطف اندوز ہوتے اس کی ذات کو ہر زاویے سے اپنی نظروں سے تولتی۔ کچھ دیر کو ہنسی ٹھٹا کر کے اپنا وقت خوشگوار گزار کر گھر جا کر رشتہ کرنے والی کے ہاتھ ٹکا سا جواب بھجوا دیتی جو اس سادہ دل ماں کے لیے مزید دل آزاری کا باعث ہوتا، جو ہر بار ہی رشتہ لے کر آنے والیوں سے امید باندھ لیتی تھی، جو ہر انکار پر پہلے سے زیادہ دل برداشتہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے افرا کو دیکھ کر سرد آہیں بھرا کرتی تھی۔ افرا کا جسم ان کی خنکی سے برف ہو جایا کرتا تھا، برف جو بظاہر بہت ٹھوس نظر آتی ہے لیکن ذرا سی تپش سے پگھل کر مایا بن کر بہنے لگتی ہے۔ بہن دعا کرو میری افرا کا رشتہ کہیں طے ہو جائے، دوسری دو کی تو فکر نہیں۔ مفرا اپنی پھپھی ذات سے منسوب ہے اور نکرا کے رشتے تو ابھی سے دھڑا دھڑ چلے آ رہے ہیں۔ اماں کسی پڑوسن سے محو گفتگو تھی۔ کچن میں کام کرتی افرا کے کانوں میں ان کی باتیں بآسانی پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہر آنے جانے والے سے افرا کی شادی کے لیے دعا کا کہتی یا کسی اچھے سے رشتے کا پوچھتی تھیں۔ اس کا فرض پورا کروں تو ان دو کی شادیاں بھی کر دوں، پھر عمرے پر جاؤں گی۔ وہ مزید بولی، دیکھنے میں تو افرا ابھی اچھی ہے تو پھر کیا رکاوٹ ہے بہن، کسی نے بندش تو نہیں کرا دی؟ پڑوسن خالہ نے رازداری سے پوچھا۔ ارے بتیرے توڑ کروائے بہن اس موئی بندش کے، سمجھو روپیہ پانی کی طرح بہا دیا اس کے توڑ پر، مگر نتیجہ صفر۔ اماں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر شادی کے وظائف شروع کرو، کسی عالم کی اجازت لے کر خود بھی پڑھو اور افرا کو بھی لگاؤ پڑھائی پر۔ ادھر سے ایک اور مشورہ آیا، بڑے بھاری وظیفے کیے ہیں بہن، جس مولوی نے جو بتایا میں نے اور افرا نے پڑھا پر نصیب کے تالے نہ کھلے۔ انہوں نے مایوس انداز میں کچن سے جھلک دکھلاتی افرا کو دیکھا۔ بس اب تو اللہ ہی سبب پیدا کرے اس کا۔ وہ گھٹنوں پر زور دیتی چارپائی سے اٹھیں تو پڑوسن خالہ نے بھی جانے کو پر تولے۔ بہن اب جب تک افرا کا نصیب کھلے تو مفرا اور نکرا کو نہ بٹھائے رکھو، ان کی شادی کروا کے اپنی ذمہ داریاں اتارتی جاؤ۔ چادر سر پر ڈالتی خالہ نے پتے کا مشورہ دیا تو اماں پرسوچ انداز میں سر ہلاتی رہ گئیں۔ افرا کمرے میں آئی تو مفرا موبائل پر کسی سے گفتگو میں مگن تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سریلی ہنسی بھی گونجتی تھی۔ افرا نے اس کے چہرے پر پھوٹتی خوشی کو دیکھا تھا، یقیناً وہ اپنے منگیتر اسد سے بات کر رہی تھی۔ یہ خوشی اسد کی محبت ہی کی تو دین تھی۔ افرا کافی دیر اس کے فون بند کرنے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ ہنوز سیل کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مفرا میں نے سالن بنا لیا ہے، آٹا بھی گوندھ دیا ہے، تم جلدی سے روٹیاں ڈال دو، بابا آتے ہی ہوں گے۔ افرا نے دھیمی آواز میں کہا تو اس نے ایک تیز نظر بڑی بہن پر ڈالی، پھر بدلے نے خواستہ اسد کو خدا حافظ کہہ کر فون بند کیا۔ افرا تم جب بھی مجھے اسد سے بات کرتے دیکھتی ہو تو مجھے ڈسٹرب کرنے آ جاتی ہو، مفرا نے تیز لہجے میں کہہ کر آنکھیں دکھائیں تو افرا اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے کب جان کر تمہیں ڈسٹرب کیا ہے؟ وہ حیران انداز سے چپل پہنتی بہن کو دیکھنے لگی۔
बस अब भोली मत बनो, खुद को कोई नहीं मिलता तो मुझसे जेलस होती हो। मिफ्रा ने नाक चढ़ाकर कहा और कमरे से निकल गई। पीछे इफ्रा ने बाहर जाती बहन को सदमे से देखा था। आज उसका लहजा ज्यादा ही तल्ख महसूस हुआ। जब से असद को नौकरी मिली थी, फूफो मिफ्रा की रुखसती पर जोर दे रही थी और अम्मा टाले जा रही थीं कि इफ्रा का रिश्ता कहीं तय हो तो दोनों को साथ निपटाया जाए। असद शादी को बेसब्रा हुआ जा रहा था और मिफ्रा गुस्सेली। उसका रवैया बड़ी बहन के साथ सख्त होता जा रहा था। अपनी शादी में सबसे बड़ी रुकावट वो इफ्रा को ही समझने लगी थी। वासफा आपा आज मिफ्रा और असद की शादी की तारीख लेने आई थीं। मैंने बहुत बात टाली, मगर वो जल्द शादी चाहती हैं। वो अपने इकलौते बेटे की खुशियां देखने की ख्वाहिशमंद हैं। उस दिन फूफो के जाने के बाद अम्मा इफ्रा के पास आकर बताने लगी, जो अभी अभी स्कूल से आई थी, तो अम्मा आप मिफ्रा की शादी कर देना, मेरी वजह से उसे कब तक बिठाए रखेंगी। इफ्रा ने कहा तो माँ ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। बेटा, एक बार छोटी का ब्याह हो जाए ना तो लोग सोचते हैं बड़ी में क्या खराबी थी कि बैठी रह गई। अम्मा के लहजे में खदशे झलक रहे थे। अम्मा दुनिया तो बस बोलती ही रहेगी ना, आप मिफ्रा की भी उम्र निकाल रही हैं, उसके भी जज्बे हैं, उमंगे हैं, आप उनको मत रोन दें, फूफो को शादी की तारीख दे दें। इफ्रा ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया तो अम्मा की आंखें भीग गईं। और तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी उमंगे, क्या उनको ना देखूं? वो ग्लूगीर लहजे में बोली तो वो उनके गले लग गई। अम्मा, जिसने पैदा किया है ना वो खुद सबब बनाएगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? वो चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोली तो अम्मा ने उसकी पेशानी चूम ली। अल्लाह तुम्हारा नसीब सितारों से ज्यादा रोशन करेगा मेरी बच्ची। वो उसका सर थपथपा कर देर तक दुआएं देती रही। मिफ्रा की शादी बखैरियत अंजाम पा गई। उसकी शादी में ही नकरा के लिए रिश्तों की लाइन लग गई, जो बाद में घर तक भी चली आई। वो पुरकशिश भी तो बला की थी। अम्मा तो बौखला कर रह गई। घर पर आने वाले रिश्तों के सामने तो वो इफ्रा को ही लाती थीं, बाकी दो के लिए बहाना बना लेती कि घर पर नहीं है। अब तो ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि नकरा के आग जैसे दहकते हुस्न को शादी में देख लिया गया था और काफ़ी औरतें बतौर ख़ास ये आग तापने चली आई थीं। वो क्या कहती और कितने रिश्ते ठुकराती। एक रिश्ता तो हर लिहाज से दिल को भा गया था। लड़का दुबई में जॉब करता था, शक्ल सूरत भी लाखों में एक बेवा माँ और छोटी बहन, मुख्तसर सी फैमिली थी, वज़ादार लोग थे, लेकिन उन्हें इफ्रा का ख्याल दामनगीर था। वो खातून भी चौखट से चिमट ही गई थी, हर दूसरे दिन चली आती थी। बहन, अभी बड़ी बेटी का फ़र्ज सांसों पर बार की तरह धरा है, मुझे उसको निभाने की मोहलत तो दीजिए। वो बेबस सी होकर कह बैठी, बहन हमें अभी सिर्फ निकाह करना है, बहराम छुट्टियों पर आया हुआ है, रोज़ तो नहीं आ सकता ना, फिर कागजात जब तक बनते हैं देर तो लगेगी, रुखसती साल 2 ठहर कर लेंगे, जब तक आपकी बड़ी बेटी का फ़र्ज इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। खातून ने राह निकाली तो अम्मा सोच में पड़ गई। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकालना बेवकूफ़ी लगी। रात को मियाँ से मशवरा किया, वो भी नीम रजामंद नज़र आए। अल्लाह मुसब्बल असबाब है, इफ्रा का भी सबब बना देगा। ये रिश्ता दिल में खुब गया है, कितने दिल से मांग रहे हैं वो नकरा को। वो मियाँ को देखकर मज़ीद बोली तो वो लंबी सांस खींच कर रह गए। मुझे तो जब से दिल का आर्जा लगा है अनजाने खदशों का शिकार हो गया हूँ। जिंदगी का भरोसा ही उठ गया है। बच्चियाँ अपने घरों की हों तो सुकून से आंखें मूंद सकूं। बाप खावर ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा तो वो तड़प उठी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, ऐसा क्यों सोचते हैं? सोच आ ही जाती है बेगम। वो बूढ़ी आंखें छत के पंखे पर जमा कर बोले तो वो बड़ी देर तक उनके थके थके वजूद को देखती रहीं। 3 बच्चियों को खुशदिली से पाल पोस कर जवान करने वाला बाप अब उम्र के आखिरी हिस्से में आकर अपनी बीमारी, तंगदस्ती और बेटियों को अपने घर बार का करने की फ़िक्र में बेबस सा नज़र आ रहा था। अल्लाह मेरी इफ्रा का मुकद्दर भी जल्द खोले तो दोनों की रुखसती साथ कर दूं। वो जैसे फैसला करके उठी थी। नकरा का निकाह हुआ तो इफ्रा ने उसे भी कुशादा दिली से कबूल किया। उसकी किस्मत के ताले अगर जंग आलूद थे तो वो बहनों के नसीब के खुलने वाले दरवाजे क्यों बंद करती?
ویسے بھی کافی دیری ہو چکی تھی۔ 5-6 سالوں سے افرا کے رشتے کی لا حاصل تگودو جاری تھی، اور اگلے کئی سال غالباً یہی صورتحال رہتی تو پکا گمان تھا کہ چھوٹی دونوں بہنیں بھی اسی کی طرح بڑھتی عمر کی فہرست میں آ جاتی۔ یہ افرا کی سوچ تھی، لیکن لوگ اس سے کہیں تلخ سوچتے تھے۔ وہ افرا کے مستقبل سے قطعی مایوسی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ اب افرا کیا ڈولی چڑھے گی، عمر بہت چڑھ گئی ہے بیچاری کی۔ ہاں بہن، دوہاجو یا رنڈوا ہی مل جائے تو بہت ہے۔ ہائی چھوٹی دونوں کی کرتی، اب بڑی کو کون اٹھائے گا؟ اس طرح کے کئی دل دکھاتے جملے اس کی سماعت سے ٹکراتے اور دل کو پاش پاش کر جاتے۔ پھر وہ بابا اماں کے چہرے دیکھتی جو 2 ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر کچھ مطمئن نظر آتے تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتی کہ والدین کا بوجھ تھوڑا تو ہلکا ہوا۔ وقت پانی کے آبشار کی طرح بہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ 1.5 سال جیسے پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ نکرا کے سسرالی اس کی رخصتی پر زور دینے لگے۔ اماں بابا کے لیے پریشان کن صورتحال تھی۔ افرا کے بجائے دوسری چھوٹی بیٹی کو بیاہ دینا تکلیف دہ تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ رخصتی نہ کرتے تو نکاح والی کو کب تک بٹھائے رکھتے۔ کیوں نکرا بھی بیاہ کر پیا کو پیاری ہو گئی۔ افرا نے صبر کر لیا، زندگی اگر یوں ہی گزرتی تھی تو یوں ہی سہی۔ ویسے بھی وہ اماں بابا کے اکیلے رہ جانے کے خیال سے شادی کا خیال ترک کر چکی تھی۔ رشتے تو اب بھولے بھٹکے ہی آیا کرتے۔ وہ خود اب روز روز کے تماشوں سے تنگ آ گئی تھی۔ آدھا دن اسکول میں ٹیچنگ اور پھر گھر کے کام کاج اور اماں بابا کی خدمت۔ وہ اپنے حال پر صبر کر کے مطمئن ہو گئی تھی کہ اچانک معظم کا رشتہ نہ جانے کہاں سے چلا آیا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھا، 4 بہنوں کا اکلوتا سب سے بڑا بھائی، والدین کے انتقال کے بعد ان کا سرپرست بن کر اپنی جوانی بہنوں پر وار دینے والا۔ اب 4 بہنوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا تب اپنی شادی کا سوچا۔ اماں کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے پسند آیا۔ لڑکا عمردار تھا تو افرا کون سی کم عمر تھی۔ پھر معظم کی بہنیں چاہ سے ہاتھ مانگ رہی تھیں۔ کچھ ضروری معلومات کرنے کے بعد مطمئن ہو کر یہ رشتہ قبول کر لیا گیا، اور یوں آنن فانن افرا خاور سے افرا معظم بن کر وہ معظم کے گھر چلی آئی۔ زندگی یوں بھی کروٹ بدلتی ہے کہ دل کی بنجر زمین پر نخلستان سا ابھر آتا ہے۔ معظم افرا کی توقع سے بڑھ کر اچھا شوہر ثابت ہوا۔ اس کی 4 نندیں اپنے بھائی کی قدردان تھیں، جس نے ان کے لیے اپنی عمر کا بڑا حصہ قربان کر دیا تھا، سو اس لحاظ سے افرا کو بھی اکلوتی اور بڑی بھابھی کا مان اور مرتبہ دیتی تھی۔ افرا دنوں میں ہی تر و تازہ اور مطمئن دکھائی دینے لگی۔ اماں بابا نے بھی اطمینان کی سانس لی۔ خوشی اور سکون کے ہنڈولے میں جھولتے 1 سال پلک جھپکتے میں گزر گیا، اور ننھی ادھن ان کی زندگی میں رنگ بھرنے دنیا میں آ گئی۔ معظم بیٹی کو پا کر مسرور تھا۔ وہ کہتا کہ میرے آنگن سے 4 چڑیاں اپنے گھروں کو گئیں تو اللہ نے ایک اور چڑیا بھیج دی۔ افرا کو وہ اپنے بابا کی طرح لگا کرتا، جنہوں نے بیٹیوں کی پیدائش پر ہمیشہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس دن وہ اماں کے گھر آئی تو مفرا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ افرا سے مل کر اس نے ننھی ادن کو جھٹ سے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ افرا اس کی بےتابی پر مسکراتی۔ 3 سال ہونے کو آئے تھے لیکن مفرا کی گود خالی تھی۔ پھپھو نے بڑی سے بڑی ڈاکٹر بھی نہ چھوڑی تھی جس سے علاج نہ کروایا ہو، حتیٰ کہ پیروں فقیروں سے تعویذ گنڈے بھی کروائے پر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹروں کے مطابق دونوں میاں بیوی نارمل تھے، بس اللہ کی طرف سے دیر تھی۔ مگر پھپھو اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھنے کو بے صبری ہو رہی تھی۔ اماں، اب تو اسد بھی مجھ سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے۔ پھپھو نے اٹھتے بیٹھتے اسے اتنا باور کرایا ہے کہ وہ بچے کی کمی محسوس کرنے لگا ہے۔ مفرا نے ادن کے گال سہلاتے افسردگی سے ماں کو بتایا۔ تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ اللہ جب چاہے تب بچہ ہوگا نا؟ اماں نے بیٹی کا اترا چہرہ دیکھ کر کہا۔ اماں، تم نے ساری دعائیں افرا کے لیے کر دی نا؟ اسے اچھا بر بھی مل گیا اور اولاد بھی۔ مجھے کبھی تم نے دل سے دعا نہیں دی تھی۔
3 سال سے بچے کو ترس رہی ہوں۔ اس کے شکوے پر جہاں ماں حیران ہوئی وہیں افرا بھی ساکت رہ گئی۔ اللہ کو مانو مفرا، میری بچی بیاہ کی عمر سے آگے بڑھ گئی پھر بھی صبر سے بیٹھی رہی۔ تم دونوں کی شادیوں پر بھی دل برا نہ کیا، اللہ نے اس کو صبر کا پھل دیا ہے۔ باقی میرے لیے تو تم تینوں برابر ہو، سب کو ایک سی دعائیں دیتی ہوں۔ اماں نے رسان سے کہا تو مفرا چپ سی ہو گئی، مگر افرا کو افسردگی نے گھیر لیا۔ اس نے تو مفرا سے کبھی کسی بات پر بیر نہ باندھا تھا، پھر بھی وہ اکثر اس سے بدگمان رہا کرتی تھی۔ اس کی منگنی لڑکپن میں ہی اسد سے ہو گئی تو اس کو لگا افرا اس سے جلنے لگی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ اپنے گھر آ کر بھی افرا اداس رہی۔ معظم نے اس کی خاموشی محسوس کر لی اور بے چین سا ہو گیا۔ اس کے اصرار پر افرا نے بہن کی اپنے لیے بدگمانی کا قصہ کہہ سنایا۔ معظم نے اس کی بہت دلجوئی کی۔ وہ اپنے اللہ کی ایک بار پھر شکر گزار ہو گئی جس نے اسے ایک محبت کرنے والا شریک حیات عطا کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد افرا ایک بار پھر امید سے ہوئی، اور اس بار مفرا کے آنگن میں بھی امید کے دیے روشن ہوئے۔ افرا کو اس بات کی بے حد خوشی ہوئی۔ وہ بہن کے پاس کیک اور مٹھائی لے کر پہنچی۔ پھپھو بے حد خوش تھیں۔ وہ مفرا کا کسی گڑیا کی طرح خیال رکھ رہی تھیں۔ اس کو زمین پر پیر اتارنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اسد بھی مطمئن نظر آیا۔ افرا کو دلی اطمینان حاصل ہوا۔ بہن کی خوشی ہی دراصل اس کی خوشی تھی۔ پھر تھوڑا وقت آگے بڑھا تو افرا کو معلوم ہوا کہ اس کے بطن میں 2 بچے پل رہے ہیں۔ یہ مسرت کی خبر افرا نے حیرت انگیز خوشی سے سنی۔ معظم بھی اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ ایک نند جو پڑوس میں رہتی تھی وہ بار بار آ کر افرا کا ہاتھ بٹا جاتی۔ ننھی عدن زیادہ تر اپنی پھوپھی کے پاس ہی رہتی تھی۔ زندگی اتفاقات کا مجموعہ ہے۔ افرا اور مفرا کو اتفاق سے ایک ہی دن اسپتال لے جایا گیا۔ اماں ہاتھوں میں تسبیح اٹھائے اللہ سے دونوں بیٹیوں کی خیر طلب کر رہی تھیں۔ افرا کو فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اپنے 2 بیٹوں کی روتی بسورتی آواز سنائی دی تو اس نے دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا اور پھر غنودگی میں چلی گئی۔ دوسری صبح اس نے اماں سے مفرا کے متعلق پوچھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر افرا بے آرام ہوئی۔ اماں پلیز بتائیں مفرا خیریت سے تو ہے نا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا تو انہوں نے دھیمی آواز میں جو خبر سنائی اس نے افرا کو شاکڈ کر دیا۔ مفرا کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اور بچے کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث وہ اب پھر کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ پھوپھی صدمے کے زیر اثر ڈاکٹر پر الزام لگا رہی تھیں کہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے ان کا پوتا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مفرا سے یہ خبر چھپائی گئی لیکن ساس کے وویلے نے اس پر سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ وہ تو بیٹا گہرے دکھ میں چلی گئی ہے۔ اماں مجھے مفرا سے ابھی ملنا ہے۔ وہ بہن کے دکھ پر تڑپ اٹھی۔ وہ اب ہسپتال سے گھر چلے گئے ہیں افرا۔ اماں نے گہری سانس لے کر بتایا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کی چاروں نندیں باری باری آ کر ہسپتال میں اس کے ساتھ وقت گزار رہی تھیں۔ دونوں ننھے بھتیجے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ افرا کو تو وہ بس صرف فیڈ کروانے کو دیتی تھی۔ اس کے کمرے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ دور پاس کے عزیز سبھی مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ افرا معظم سے کچھ کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ معظم نے اس کی کیفیت بھانپ لی۔ دوپہر کے وقت بہنوں کو گھر بھیج کر اس کے قریب چلا آیا۔ کیا پریشانی ہے افرا؟ کچھ کہنا چاہتی ہو کیا؟ وہ اس کا ڈرپ لگا ہاتھ احتیاط سے تھام کر پوچھنے لگا۔ مجھے آپ سے ایک اجازت لینی ہے۔ کس بات کی اجازت؟ کیا میں اپنا ایک بچہ اپنی بہن مفرا کو دے دوں؟ افرا نے دھڑکتے دل سے اپنی خواہش بیان کی اور معظم کا چہرہ بغور دیکھا جہاں سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اپنی اولاد کسی کو دینا آسان نہیں ہوتا افرا، معظم نے کہنا شروع کیا۔ افرا نے بے ساختہ مایوسی کی سانس بھری۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا افرا، تم ماں ہو، اپنے دل کی مکمل آمادگی سے یہ بات کہہ رہی ہو تو ٹھیک۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ تم بہن سے کسی بات پر خفا ہو جاؤ تو اپنی اولاد واپس لے لو۔ اس کے بال سے ہلاتے معظم نے بات مکمل کی۔ میرا دل بالکل آمادہ ہے معظم، میں اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔
افرا نے زور دے کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے پھر۔ اس نے کھلے دل سے اجازت دی تو افرا بے یقینی کی کیفیت میں گھر کر اسے دیکھنے لگی۔ معظم نے ہمیشہ اس کی خواہش کو اولیت دی تھی، لیکن آج اتنے بڑے فیصلے میں بھی وہ اس کا مان بڑھا رہا تھا۔ یہ بات افرا کو نہال کر گئی۔ پھر ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر وہ سیدھا پھپھو کے گھر آئی۔ 2 ننھے فرشتے معظم اور اس کی باہوں میں تھے۔ پھپھو محبت سے ملی۔ مفرا اپنے کمرے میں نڈھال پڑی تھی۔ ان دونوں کو اچانک سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ افرا نے جاتے ہی ایک بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ مفرا کی تو حیرت 2 چند ہو گئی تھی۔ مفرا، یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے، افرا نے کہا تو مفرا کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ افرا، بہت بڑا اظہار کر رہی ہو بیٹا، پھپھو بھی نم لہجے میں بولی تو افرا نے نفی میں سر ہلایا۔ اظہار کیسا پھپھو؟ میری بہن خوش رہے بس۔ افرا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل بہت دکھایا ہے۔ مفرا نے معظم اور پھپھو کے سامنے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جانے دو مفرا، پچھلی ساری باتیں بھلا دو اور اب بچے کے ساتھ خوش رہو۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں تمہارا بیٹا لوٹا دیا ہے۔ افرا نے اس کے دونوں ہاتھ کھول کر اس کے گال پر پیار کیا۔ میرا بچہ، میری جان۔ مفرا نے بچے کو بے اختیار سینے سے لگایا تو افرا نے مطمئن ہو کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ جو اپنی زندگی کو بے مقصد اور ناکارہ سمجھتی تھی، آج اسے اپنی زندگی کا مقصد واضح نظر آ گیا تھا۔ وہ بہن کو شکر گزاری اور محبت کے ملے جلے جذبات لیے دیکھ رہی تھی اور آنکھیں چھلکی پڑ رہی تھیں۔